اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا دل نے اور آپ آواز سنیں پلوشا شین جی۔ اس کے 5 پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 6 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ کافی دیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ کچھ دیر قبل وہ ماورا کو جس حالت میں دیکھ کر آیا تھا اسی حالت میں اس کے حواس پر نشق ہو گئی تھی۔ وہ منظر آنکھوں میں ثبت ہو چکا تھا۔ ان باتوں کی بازگشت اس کے لیے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ لفظ نہیں پگھلا سیسا تھے جو سماعتوں کے ذریعے دماغ کو متاثر کر رہے تھے۔ زری کی آواز اسے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ ماورا کمرے میں ہے، پڑھائی کر رہی ہے۔ ڈیورنگ ایگزام اسٹڈی کرتے ہوئے اسے کوئی تنگ کرے وہ آگ بگولا ہونے لگتی ہے۔ جھوٹ اور دھوکے پر مبنی جملے اس کے دماغ میں اب ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ کیا میں یہ سب دیکھنے کے لیے دیار خیر میں دھکے کھاتا رہا؟ میں نے نہ دن کی پرواہ کی نہ رات کی، صرف اپنے بچوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے، زری کی پرزائش زندگی کے لیے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور خود کلامی کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا زری تم نے یہ میرے بچوں کی پرورش کی ہے؟ ماورا منشیات اور بری صحبت کی عادی ہو گئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ ارے میں تو گوروں کے بچوں کو ایسے حال میں دیکھ کے کانپ جاتا تھا، اور یہاں میری اپنی بچی اس گندے کھیل میں دھنسی پڑی ہے۔ نہ جانے کب سے وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا اور اپنے مماسوں میں نہیں تھا۔ مجھے روکنا ہے انہیں۔ نہیں زری، تب تم نے ٹھیک کیا۔ میری مناہل، ارسلان، وہ دونوں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ مجھے روکنا ہے انہیں۔ اس کا سارا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ اضطرابی کیفیت میں وہ کمرے سے تیزی سے باہر نکلا اور مناہل کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سائڈ ٹیبل لیمپ کی مدھم لو میں وہ اسے بیڈ پہ سوئی نظر آئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور ارسلان کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے کی آواز پر مناہل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگی۔ سیڑھیوں سے اسے ریحان اترتا دکھائی دیا۔ بابا اس وقت اس نے دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار پہ لگی گھڑی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی، جس پر 2 بج رہے تھے رات کے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا بی پی اس وقت شوٹ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ ارسلان کے کمرے میں پہنچتا اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے گرد سیاہ اندھیرا چھایا اور وہ وہیں گر پڑا۔ بابا جانی، مناہل دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور اسے سنبھالنے لگی۔ ماما، ارسلان، ماما جلدی آئیں، دیکھیں بابا کو کیا ہوا ہے ماما، وہ زور سے چلائی۔ ارسلان جاگ رہا تھا۔ ویسے تو عموماً اس کی راتیں باہر دوستوں کے ساتھ ہی کٹتی تھی، مگر جب سے ریحان واپس آیا اس نے احتیاط میں ہی بہتری سمجھی اور باہر جانے کی بجائے گھر میں ہی کمپیوٹر اور سوشل میڈیا پر اپنے مشغلے پوری کرنے لگا۔ ابھی بھی وہ کمپیوٹر پر ہی بیٹھا تھا جب مناہل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگا۔ زرتاشا بھی ماورا کے کمرے سے نکل کر تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ بابا جانی پلیز آنکھیں کھولے نا۔ مناہل اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ ریحان سیڑھیوں پر بے سود پڑا تھا۔ ارسلان بھی باپ کو اس حال میں دیکھ کے اپنے حواس باختہ چکا تھا۔ انہوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑے۔ بی پی شاٹ ہونے کے سبب انجینا کا اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اسے مزید اس طرح یہ ٹینشن یا ڈپریشن میں رہا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔
ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اب اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اس نے زری سے بالکل بات کرنا ختم کر دی تھی۔ 2-3 بار اسے ماورا کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے پہلی بات تو چپ چاپ اس کی باتیں سنی، مگر دوسری تیسری بات سمجھانے پر وہ بدتمیزی کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ماورا اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ جب اولاد اپنی جتنی ہو جائے تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اب اس سے سختی سے پیش آنے لگا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں یہ بات زری کے گوش گزر کر چکا تھا کہ وہ اس کے اور اس کے بچوں کے معاملات سے دور رہے، ورنہ وہ طلاق جیسا انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ لہذا وہ چپ چاپ سب دیکھنے لگی۔ وہ ہر معاملے میں بے بس ہو چکی تھی، البتہ شرمندگی اس سے بھی اپنے کسی عمل پہ نہ تھی۔ وہ ریحان کی حرکات پر دل ہی دل میں غصہ پی کے رہ جاتی، یا پھر لفظوں کی صورت میں مناہل کے پاس بیٹھ کے دل کی بھڑاس نکالتی۔ اس سے زیادہ وہ اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کو طلاق ہوگی تو اسے بچے بھی چھن جائیں گے۔ وہ واپس اس بستی میں بوڑھی بہن کے کندھوں پر بوجھ بن کے رہنا پڑے گا۔ ماں تو ویسے بھی مر چکی تھی، بہن کے سوا کوئی سہارا نہ تھا، لیکن وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ لہذا اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور بہتر وقت کا انتظار کرنے لگی۔ بہتر مطلب اپنے من پسند وقت کا انتظار کرنے لگی، تاکہ وہ پہلے کی طرح آزاد ہو جائے۔ اب وہ اپنا زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتا تھا، زری اور بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے۔ اگر گھر سے باہر نکلتا بھی تو چوکیدار کو تائید کر دیتا کہ اس کی عدم موجودگی میں گھر سے باہر کسی کو بھی نہ نکلنے دے۔ اتوار کا دن تھا، دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ ریحان کو اکرم نے کال کر کے گھر پر ہی بلا لیا۔ وہ جلد از جلد اس کا دوبارہ کام میں سیٹل کرنے کی کوشش میں تھا، لہذا وہ چوکیدار کو تاکید کرتا اکرم کی طرف چلا گیا۔ زری کام نپٹانے کے بعد کمرے میں لیٹنے چلی گئی۔ موبائل فون تو سب سے ریحان اپنے طوی میں لے لیا تھا۔ اب گھر میں پی ٹی سی ایل کا کنیکشن بھی اس نے سرے سے ختم کروا دیا تھا، جس کے سبب زری اور ماورا اپنے آپ کو قیدی تصور کرنے لگی تھی۔ کافی مذمت کے بعد ماورا نے اب تک ہار کے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، مگر وہ ابھی بھی اس کوشش میں تھی کہ موقع ملتے ہی وہ یہاں سے فرار ہو جائے۔ وہ اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ ماما، آپ کی فرینڈز آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے ڈائننگ روم میں بٹھا دیا ہے، آپ جا کر مل لیں۔ زری اپنے بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، جب مناہل دروازہ کھولتے ہی اندر جھانک کر اسے بتا کر واپس پلٹ گئی۔ زری اطلاع ملتے ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ کافی دنوں سے وہ اپنی دوستوں سے نہ مل پائی تھی۔ اس وقت اس کی خوشی کی دید نہ تھی، کیونکہ ریحان بھی گھر پر نہ تھا۔ بہت دنوں بعد اسے اپنی دوستوں کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ وہ سب سے باری باری گلے ملنے کے بعد قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ چاروں سے سر تا پاؤں تک گھورنے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے حلیے پر ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کی شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ اس وقت انتہائی نفیس خاتون لگ رہی تھی، مگر کم از کم ان چاروں کے لیے اس وقت وہ انتہائی مذکر خیز ثابت ہوئی، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ اسے پورے کپڑوں میں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ ان سب کی طرح جینز، شرٹس، ٹاپس، سکرٹس اور اس طرح کی ملبوسات میں ہی نظر آتی تھی۔ کیسی ہو میڈم؟ ہم سب نے سوچا ہم ہی مل جائیں جا کر۔ تم سے تو ملنے ہوتا نہیں ہے، ورنہ تمہارا شوہر نامداد جب سے واپس آیا ہے تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو، شمائلہ نے گلہ کیا، مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، اتنے دن ہو گئے ہیں تم کلب بھی نہیں آئی۔ نگین اس کے برابر والے صوفے پر ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے بغور سر تا پاؤں گھورتے ہوئے بولی، نہیں یار، بھولی تو نہیں ہوں، بس یقین مانو ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے۔ اس نے انتہائی افسردگی سے جواب دیا۔
ارے ارے کیا ہوا، اتنی ڈپریس کیوں ہو تم؟ کشور نے دلچسپی لی اور باقی تینوں بھی اپنی اپنی نشست پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ یار کیا بتاؤں، جب سے ریحان واپس آیا ہے زندگی عذاب بن گئی ہے۔ ایک تو اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، دوسرا ہم کھل کے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہاں مت بیٹھو، یہ مت پہنو، یوں مت چلو، یوں مت ہنسو۔ اس نے اپنے دل کے دکھ کو لفظوں کا جمع بنایا، پھر ساری تفصیل ان کو بتانے لگی۔ اس وقت وہ اپنی دوستوں کو اپنے دکھ سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ بھائی صاحب انگلینڈ سے واپس آ گئے ہیں، مگر ان کی طبیعت لگتی تو نہیں انگلینڈ والی یار، نجمہ نے لقمہ دیا۔ اور نہیں تو کیا، یقین مانو ایسی حرکتیں اب پاکستان کے دیہی علاقوں کے مرد بھی نہیں کرتے جیسے تم بتا رہی ہو۔ حد ہو گئی ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا، اتنا جاہل ہے تمہارا شوہر۔ نگین نے جلتی پہ تیل چھڑکا۔ اور نہیں تو کیا، میرے بچے بھی گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، ماورا تو ایک ہفتے سے اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی، اور چھوٹے دونوں، ان کا بھی باڈی گارڈ بنا پھرا ہے۔ اس نے مزید رداعت سنائی۔ چچ چچ چچ، حد ہے ویسے، مجھے تو یہ سب سن کر کوفت ہو رہی ہے۔ تم گزارا کیسے کرتی ہو یار؟ میں ہوتی تو قسم سے اب تک پاگل ہو جاتی، اس قید خانے میں جس میں بندہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے۔ شمائلہ نے انتہائی افسوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آئے ہائے، یہ تو واقعی ہی بہت کن ذہن نکلا، جان چھڑوا ایسے مرد سے، فائدہ کیا ایسی زندگی کا؟ کشور نے بھی لقمہ دیا۔ کیا کروں یار، کیسے جان چھڑا سکتی ہوں، باپ ہے وہ میرے بچوں کا، سمجھوتا تو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں یسیت تھی۔ کر دی نا تم نے ٹپیکل اور مڈل کلاس، اور تمہاری بات، یار قسم سے کم از کم تم سے ایسی بات کی توقع نہ تھی، ایسی جہلانہ بات تمہیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ شمائلہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاں واقعی ہی، باقی تینوں نے بھی باری باری شمائلہ کی بات سے اتفاق کیا۔ زری، سوچ بدلو اپنی یار، ایسے انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہو جو شوہر کم پہرےدار زیادہ ہے، اور ہو بھی شک کی پوٹلی، جب بھی کھولو شک کے سوا کچھ نہ نکلے۔ شمائلہ نے مزید آگ بھڑکائی۔ ہاں واقعی ہی، شمائلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم جیسی براڈ مائنڈڈ بولڈ لیڈی کو کم از کم یہ باتیں بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ نجمہ نے بھی تائید کی، وہ چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھی۔ انتہائی قابل غور موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ اچھا پھر تم لوگ ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے اب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے دیکھو، میں بنا شوہر کے زندگی گزار رہی ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، مگر میرے شوہر کے بغیر بھی میں ایک پرفیکٹ لائف گزار رہی ہوں۔ شمائلہ نے اپنی مثال دی۔ وہ 10 سال پہلے بظاہر ایک نجی سرکاری ادارے میں ملازمت کر رہی تھی، مگر اس کے علاوہ بھی ایک پیشہ اور اسمگلر تھی۔ لیکن اس بارے میں صرف وہی جانتی تھی، یا پھر وہ لوگ جن کے لیے وہ کام کرتی تھی۔ اس کام کے عوض وہ اسے بھاری رقم دیا کرتے تھے۔ اس نے یہ پیشہ اپنے شوہر سے ملنے والی بے وفائی کے بعد اپنے آپ کو مسلسل تکلیف دیتے اور اپنے سابقہ شوہر کو نیچا دکھانے کے لیے اپنایا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر ایک دولت مند لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس غم نے اس کی اندر ایسی آگ جلائی کہ پھر وہ دولت کے حصول کے لیے خود کو قدم بقدم بیچتی ہی چلی گئی۔ بہت کم عرصے میں ہی وہ اس کام میں بہت زیادہ مہارت حاصل کر چکی تھی۔ باقی کی کسر اس کے حسین ادناؤں اور جلموں کو پوری کر دی تھی۔ وہ ان 10 سال میں اتنی دولت سمیٹ چکی تھی جتنی نہ کبھی اس کے گمان میں تھی اور نہ ہی اس کے سابقہ شوہر نے تصور کیا تھا۔ اس کے پاس اب دنیا کی ہر آزائش تھی۔
مگر اس کے اندر سے وقت نے رحم دلی، محبت، ہمدردی جیسے سارے احساسات مٹا دیے تھے۔ اب وہ اپنی دوست کو بھی اس منزل کا راستہ دکھانے لگی جس میں صرف شرارے ملتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس راستے کے مسافر کے مقدر میں ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو تمہیں بہت پریکٹیکل سمجھتی تھی، مگر تمہیں یوں اتنی معمولی سی بات پر رونے آتے ہیں۔ تمہیں روتا دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور دکھ بھی لگ رہا ہے۔ تم وہی زری ہو جو ہر فیصلہ بنا انجام سوچے اچانک سے کر دیتی تھی، جو کہا کرتی تھی زندگی جیو تو ایسے جیو، اگر قسمت سے تیرے نشانے پہ لگ گیا تو جواری، نہ لگا تو اناڑی۔ وہ زری کیسے اتنی جلدی تھک کر ہار مان سکتی ہے، جس نے ہمیشہ ہر بازی جیتی ہے، ہر میدان مارا ہے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پھر بولی، مت ختم کرو اپنی زندگی، سمجھوتا تو دوسرا نام ہے تباہی اور بربادی جیسے دلدل کا، اس دلدل کی طرف جان بوجھ کر قدم بڑھانے کا۔ جس انسان نے اپنے اندر سے اپنے میں کی نفی کرنی ہو، وہ زندگی میں سمجھوتے جیسا لفظ لے آئے۔ میں تو کیا، رفتہ رفتہ پورا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تب کہنا۔ نجمہ نے اسے اسی کے بولے گئے لفظوں میں زندگی کا مقصد سمجھایا۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ چاروں نے مل کر اس کا کافی حد تک برین واش کر دیا تھا۔ یہ سچ ہے، انسانی ذہن نیکی کی نسبت برائی کی بات پر جلد عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھا برا سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کا ذہن بھی ان شیطانی مشوروں پر غور فکر کرنے لگا، جو کہ سارے سر غلط باتیں تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔